وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ. میں نے کہا جی بولیے. یہ وضو کرتے ہیں جو کلا کرتے ہیں نا, کلا کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں. بھائی کلا کریں گے ایسے جب کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا, ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے. پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے. اگر وہ پانی کسی طریقے سے حلق کے اندر پہنچ جائے, پانی کا قطرہ وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا تم نے مسئلہ بہت اچھا پوچھا, میں کل جمعے کے خطبے میں اس مسئلے کو بتاؤں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. کہنے لگا ابھی مجھے بتا دیجئے. میں نے کہا یار تمہیں بتاؤں گا تمہیں اکیلے معلوم ہوگا, تم نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا, کل جمعے کا خطبہ ہے, میں شاہی جامع مسجد میں خطبہ دوں گا تو تمہیں بتا دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. اگلی صف میں بیٹھا تھا وہ آدمی, میں نے پورے دن بھر اس کا بایو ڈاٹا تلاش کیا کہ بڑا متقی آدمی ہے, بڑا پرہیزگار آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اتنی سی بات پوچھ رہا ہے تو اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے. تو اس کا بایو ڈاٹا ملا تو بہت کچھ ملا. تو میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ آج اس کا نام نہیں لیا, میں نے کہا لوگ آج ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وضو بناتے وقت اگر وضو کا بچا ہوا پانی زبان پہ رہ جائے اور حلق کے ذریعے اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ پانی کے ایک قطرے کو حلق کے ذریعے پہنچ جانے پر ان کو لگتا ہے کہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں. یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں, اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں زمین و جائیداد میں. جب ان کی زندگیوں پر ماں اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مارنے سے ان کی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, ایسے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. کیسے متقی اور پرہیزگاری دکھائی دے رہی ہے اس مسئلے کے اندر, لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جب اندر سے ان کی زندگی دیکھی تو پتہ چلا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو یعنی باپ کی وراثت میں سے وہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے, اور اپنی وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا ہے. جو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہے وہ آدمی آج یہ سوال کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. تصور کریں آپ اپنی بہن کو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کا جہیز دے دو, لیکن باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں بھی بہن حصے دار رہے گی, اور باپ کی وراثت میں تمہیں جو حصہ ملے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں سے بھی بہن حصے دار رہے گی. یعنی باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا اور بھائی کی وراثت سے بھی بہن کو حصہ ملے گا, اور جب بہن کی شادی ہوگی تو شوہر کی وراثت میں بھی بیوی کو حصہ ملے گا, اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں بھی اس کی ماں کا حصہ بنے گا. میرے بھائیو, اللہ کے رسول نے شریعت نے ایک عورت کو چاروں طرف سے عزت دے رکھی. یہ وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. اسلام نے اتنا زبردست انتظام کر دیا ہے ہمدردی کا کہ آپ بچ نہیں سکتے, رعایت نہیں, یہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. دنیا میں آج انسان صرف کمانے پر لگا ہے, اسباب راحت بہت. جرجیز صاحب نے بہت کمایا, آج جرجیز صاحب کے پاس اسباب راحت بہت ہیں. آپ جرجیز صاحب کے گھر آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے,
آج اس کے گھر میں 4 ویلر بھی ہے, آج اس کا گھر بھی عالیشان بنا ہوا ہے. اسباب راحت تو جرجیز صاحب کے پاس بہت ہیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا, جرجیز صاحب آپ بیمار ہیں, آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہیں. ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ؟ ہم اور آپ جو کما رہے ہیں, راحت کے اسباب اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا مل جائے. ہم نے بہت کمایا, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہو. اسباب راحت اتنے ہیں کہ چلنے کے لیے 4 ویلر ہے میرے پاس, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے صبح سویرے تمہیں روزانہ پیدل ٹہلنا ہوگا. اگر پیدل نہیں ٹہلو گے, کچھ دور 2-3 کلومیٹر روزانہ چہل قدمی نہیں کرو گے تو تمہارے پیر جام ہو جائیں گے. تمہیں ضروری ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تمہیں پیدل چلنا پڑے گا. طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں, رس ملائی رکھی ہوئی ہے, رسگلہ رکھا ہوا ہے, چھینا رکھا ہوا ہے, بہترین مٹھائی ہے. جرجیز صاحب نے بہت کمایا ہے, اسباب راحت ہے, اسی چیز کے لیے تو کما رہے تھے کہ اچھا کھائیں اچھا پیئیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تمہیں شوگر 400 پار ہو چکی ہے, لہذا تم یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو. غور کیجئے, جرجیز صاحب نے اتنا کمایا, اتنا کمایا, اتنا کمایا کہ میرا بیٹا نیٹ نہیں کر پایا, تو پرائیویٹ طریقے سے ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کیا, میڈیکل کالج میں بھرتی کیا. 50 لاکھ روپے دے کر میں نے, 80 لاکھ روپے دے کر میں نے MBBS میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا. بچے پڑھ جائیں گے, لکھ جائیں گے, اپنا کمائیں گے, کھائیں گے, اچھا رہے گا. بہت زیادہ اسباب راحت ہم نے سوچ لیا تھا. بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا, وہ امریکہ میں یا لندن کے اندر ڈاکٹری بھی کرنے لگا, اس نے وہیں پر کسی انگریز عورت سے شادی بھی کر لی. بڑے فخر سے ایک صاحب کہنے لگے, جرجیز صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لکھایا, آج میرا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے. میں نے کہا وہ تمہارا پورا خیال رکھتا ہوگا, وہ تمہارا سر بھی دباتا ہوگا, وہ تمہارا پیر بھی دباتا ہوگا. کہنے لگا نہیں جرجیز صاحب, 15 سال سے میں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی. ایسی دولت سے کیا فائدہ, جس اولاد کے لیے تم کما رہے ہو اس اولاد کی شکل دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا. باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی, بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی. تصور کرو یہ کون سی اسباب راحت ہے, یہ کون سا راحت کا سامان ہے. اس زمانے میں لوگ ایک روٹی کھاتے تھے, لیکن ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی, اور وہ بچے بھی ایک روٹی کماتے تھے, لیکن آدھی اپنے ماں باپ کو کھلا کر اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کیا کرتے تھے. تصور کرو میرے بھائیوں, لوگ اسی چکر میں بخش دیے گئے. تصور کیجئے ایک وہ جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے, ان میں ایک آدمی وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں بکریوں کو چرانے والا ہوں, اور جب بکریوں کو چرا کر گھر لے جاتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوتا ہوں. میں اپنے بیوی اور بچوں کو نہیں, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنی بکری کا دودھ پلاتا ہوں. جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر میں اپنے بیوی اور بچوں کو دودھ پلاتا ہوں. اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ایک دن میں جب دیر سے گھر پہنچا, اور جب جنگل سے جاتے جاتے مجھے بکریاں لے جا کر دیر ہوئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے بکری کا دودھ دوہا, اس کو گرم کیا, اور پیالہ لے کر اپنے باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا. میرے باپ سو چکے تھے, میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا نہیں کہ اٹھائیں گے تو نیند میں ڈسٹرب ہوگا, لہذا صبح کے وقت میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی. جیسی کھلی میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ماں باپ کو دے دیا. میں نے خود نہیں پیا, پہلے اپنے باپ کو پلایا. جب میرے باپ نے پورا دودھ پی لیا, پھر میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلایا. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا مندی کے لیے, تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے, تو اس غار کا منہ کھول دے تاکہ ہم نکل جائیں. اس زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ سے یہ کہتے تھے, اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے. آج تو ہمیں ایسی پڑھائی لکھائی ہو گئی ہے, آج اسباب راحت کے چکر میں, کمانے کے چکر میں, آج ہم اپنی اولاد سے اور اولاد باپ سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ باپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھ رہا اور بیٹا باپ کی شکل نہیں دیکھ پا رہا ہے. غور کرو آپ ہی لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دلی اور بمبئی کام کرنے جا رہے ہیں, کتنے
कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत है, सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही है हमें। ईमानदारी के साथ बताइए, राहत है? या ये कह लीजिए कि इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है, इसी चीज को हमने राहत समझ लिया है। अभी नाज़िम इजलास साहब ऐलान कर रहे थे, हमारे दोस्त जमील अख्तर शफीक तहमी के जर्जीस साहब को जब भी देखता हूं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पहले देखा था वैसे अब देख रहा हूं। हकीकत 20-22 साल से बराबर आना जाना है, अपने आप को मेंटेन भी किया जाता है, उसके पीछे कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं। आज भी जर्जीस साहब के सामने चाहे जितनी चीज़ें रख दो, जर्जीस साहब खाएंगे उतना ही जितना मेरा दिल होगा। ज़बरदस्ती कोई दे के देखे नहीं होगा। जर्जीस साहब कहते हैं लोग मुल्ला मौलवी बहुत खाते हैं, पेट की तौंदे होते हैं, हम ये मना नहीं कर रहे, होते होंगे, लेकिन जर्जीस साहब के सामने दही रख दोगे नहीं खाएंगे, क्योंकि रात में जलसा करना, गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप रूह अफ़ज़े का शरबत पिलाएंगे नहीं पिएंगे, क्यों? रात को गला बैठ जाएगा। जर्जीस साहब को आप ठंडी बिरयानी खिलाएंगे नहीं खाएंगे, क्यों? तकरीर करना, गला बैठ जाएगा। अपने आप को मेंटेन करके रखा है और कभी पेट भर के हमने खाना नहीं खाया है। आज तक मैंने अपने पेट के एक हिस्से को थोड़ा सा खाली रख के छोड़ा है। मैं ऐसे मौलवियों को जानता हूं जो मेरे साथ खाना और बैठना दस्तरखान पर पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये पहले उठ जाएगा, हम लोग फिर मुंह तकते रहेंगे, वो कहते बाद में खाएंगे। ऐसे मौलवियों को मैं आज भी जानता हूं जो मेरे साथ खाना पसंद नहीं करते हैं दस्तरखान के ऊपर। वो कहते हैं कि ये 2-4 लोग में खा के उठ जाएगा, हम लोगों को भी खाने नहीं देगा सही से, ऐसे। और मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जो जलसे की शर्त लगाते हैं कि 1 किलो मंगोर मछली भी होना चाहिए साथ में तली हुई, और एक बार नहीं मिली थी तो उसने 2 साल जलसे की डेट नहीं दी थी। वक्त मेहमान की इज्जत करना नहीं जानते। मैं वैसे मौलवी को भी जानता हूँ, नाम लेना ज़रूरी नहीं है मेरे भाइयों। तो ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं।